السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کیسے کریں، نماز کے اندر جان کیسے پیدا کریں، ہماری نماز اس لائق کیسے ہو کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ ورنہ ہماری نمازوں کی حالت آج ایسی ہے کہ ایک حدیث کے مطابق کہ بندے کی نماز آسمان تک نہیں پہنچتی اور اس نماز کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں میں جان پیدا کریں، ہم اپنی نماز کو نماز کی طرح پڑھیں، بلکہ ایک روٹین کی طرح نہ پڑھیں کہ جیسے آئے مسجد میں رکوع سجدے کیے اور پھر مکمل کر کے چلے گئے، نہیں، بلکہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ اور نہایت ہی سکون اور پروقار کے ساتھ پڑھیں۔ نماز کی خاصیت یہ ہے کہ جو بندہ اچھی طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز انسان کو برائی سے، بے حیائی سے اور منکرات سے روک دیتی ہے۔ لیکن آج ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن یہ نماز ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، جو بے حیائیاں ہیں، وہ نہیں روکتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کو نماز کی طرح نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ ایک بوجھ سمجھ کر، ایک روٹین سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کے اندر جان پیدا کرے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ نماز کے اندر جان کیسے پیدا کرے، ہماری نماز درست کیسے ہوگی۔ تو بزرگ نے فرمایا ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو 3 باتوں کا خیال رکھیں۔ اگر یہ 3 باتوں کا آپ خیال رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی نماز میں جان پیدا ہوگی اور آپ کی نماز اس لائق ہوگی کہ آپ کی نماز آپ کو برائی سے، بے حیائی سے روک دے گی۔ سب سے پہلا کام کہ جب آپ نماز میں داخل ہو اور نماز کے اندر جو چیزیں پڑھی جاتی ہے جیسے کہ ثنا ہے، اعوذ باللہ ہے، بسم اللہ ہے، پھر سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورتیں ہیں، اس کے بعد رکوع کی تسبیح ہے، سجدے کی تسبیح ہے اور قاعدہ میں التحیات ہے، درود شریف ہے، دعائے معصورہ ہے، یعنی نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہے ان الفاظ کا صحیح تلفظ ہو اور خیال ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم زبان سے تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا دل کہیں اور پڑھ ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام کہ الفاظ یعنی عبارت جو آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کا دھیان ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور دوسرا کام کہ کوشش کرے کہ ان الفاظ کے ساتھ ساتھ ان کے معنی اور اس کا مطلب کا بھی دل میں خیال ہو کہ ان عبارات جو عربی میں ہوتی ہے اس کا اردو میں کیا مطلب ہے اور اس کا ایک مفہوم ذہن کے خاکے میں ہو کہ ان عبارات میں کیا کہی جا رہی ہے۔ اور تیسرا کام کہ الفاظ کا دھیان ہو، الفاظ کے معنی اور اس کا مطلب کا بھی دھیان ہو، اور تیسرا ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو اور یہ سمجھ کر پڑھیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ لہذا جو بندہ ان تینوں باتوں کا خیال کر کے نماز پڑھے گا انشاءاللہ اس کے اندر جان پیدا ہوگی اور اس کی نماز بالکل ایک نماز ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز لے کر آئی ہے۔ اور ایک اور طریقہ حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ ہر نماز کو یہ خیال کر کے پڑھیں کہ یہ نماز ہماری زندگی کی آخری نماز ہے اور شاید اس نماز کے بعد ہمیں کوئی اور نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے اور ہماری روح قبض ہو جائے، ہماری جان نکل جائے۔ اگر آپ ہر نماز کو آخری نماز، اپنی زندگی اور اپنی عمر کی آخری نماز سمجھ کر پڑھیں گے تو نہایت ہی سکون، پروقار اور اطمینان کے ساتھ پڑھیں گے، دل لگا کر پڑھیں گے۔ تو ایک طریقہ ہے، لہذا کوشش کریں کہ ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کریں، ہم اپنی نمازوں میں جاندار پیدا کریں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کی نمازوں کی اصلاح فرمائے اور ہماری نماز کو قابل قبول بنائے اور ہماری نمازوں کے اندر جان پیدا کریں۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔